اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ پھر حضرت قتادہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، کہ یعنی حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لفظ چھوٹ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اپنے حضور یہ عہد باندھا ہے کہ جو کوئی بھی انہیں ان کے وقت پر ادا کرتے ہوئے اور ان پر مداومت اختیار کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، مستقل ہو جائے، ہمیشہ پڑھنے لگے، میرے پاس آئے گا، یعنی حاضر ہوگا قیامت کے دن اس حالت میں کہ وہ نمازوں کے رستے آیا ہو۔ فرمایا میں نے یہ عہد باندھا ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی وعدہ نہیں۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ میں لازماً اسے جہنم میں ڈالوں گا، لیکن فرمایا ہے کہ میں عہد کے معاملے میں اس سے آزاد ہوں۔ پھر وہ میرے حضور کوئی وعدہ نہیں پیش کر سکتا کہ اے خدا تو نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے جنت میں ڈالے گا، بس میں تو اس راہ سے حاضر ہوں اور مجھے جنت عطا کر۔ تو کتنی اہمیت ہے 5 وقتہ نمازوں کو، اور افسوس ہے کہ ابھی تک 100% جماعت کے متعلق میں یقین اور اطمینان سے نہیں کہہ سکتا کہ سارے 5 وقتہ نماز پر قائم ہو چکے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں 2 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک نماز کا قائم کرنا، اسے اپنی تمام لوازم اور شرائط کے ساتھ کھڑا کرنا، اور دوسرا ہے پھر اس کی حفاظت کرنا، ضائع نہ ہونے دینا۔ کبھی نیند کے غلبے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے کام ہوتے ہیں، کبھی دنیا کے پھندوں میں انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ جو حفاظت کرنے والا ہے وہ جس طرح شیرنی اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، وہ نماز کو کسی پہلو سے بھی آنچ نہیں آنے دیتا، ہر خطرے سے اس کو بچاتا ہے۔ بس اگر جماعت احمدیہ اس طریق کو اختیار کرے تو یہ وہ طریق ہے جس طریق سے خدا تعالیٰ کی لقاء نصیب ہوگی، ورنہ تصوراتی عشق سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن الشخیر یا شخیر ہے غالباً، عبداللہ بن الشخیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویصلی ولجوفہ، یہ لفظ جو ہے عزیر کا عزیر المرجل من البکاء۔ عبداللہ بن شخیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نماز ادا کر رہے تھے، اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینہ سے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح آواز آ رہی تھی۔ بس صرف نماز کا سوال نہیں ہے، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، کس کیفیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ بس پہلے تو نمازوں کے لیے وہ ہنڈیا تو بنائیں جس ہنڈیا سے ابلنے کی آواز آئے گی۔ اگر نماز کا بدن ہی قائم نہ ہو، اگر 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت نہ ہو، تو وہ کون سی ہنڈیا ہے جس سے وہ ابلنے کی آواز آئے گی؟ بس آپ کا سینہ تب اس ہنڈیا کی طرح بنے گا جب ہنڈیا موجود ہوگی اور وہ نمازوں کی ہنڈیا ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کو حاصل کریں، اس کے بغیر تو روحانیت کے جوش مارنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ روحانیت کہاں بٹھائیں گے آپ؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ آپ نمازوں کے برتن میں اپنے محبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اور خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرتے تھے، اور نمازوں میں لپٹی ہوئی آپ کی روح خدا کے حضور جوش مارتی تھی۔